بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امید ہے سب خیر و سے ہوں گے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے آیت نمبر 13 پہ آخری آیت ہم نے ترجمہ و تفسیر پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 14 سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں، لیکن تلاوت ہم شروع سے ہی سنتے ہیں کیونکہ چند آیات ہیں، کوئی اتنی لمبی نہیں ہے۔ یہ امام حرم ہے شیخ یاسر دوسری صاحب، ان کی آواز میں ہم تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے آج کی کلاس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه
كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. आज हमने आयत नंबर 1 से 20 तक इसकी तिलावत सुनी है। अब हम इसको शुरू करते हैं। आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गुज़िश्ता कौमों की हलाकत का जिक्र किया था कि जो तुमसे पहले लोग थे उनमें हमने कई ज़माने के लोगों को हमने हलाक किया जिन्होंने जुल्म किया। तो आयत नंबर 14 में भी अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा जअलनाकुम फिर हमने तुमको बनाया खलाइफ़ फिल अर्दी ज़मीन में जानशीन। यानी जैसे बाप फौत होता है तो बेटा जानशीन बनता है, तो उसके आगे से उसकी औलाद बनती है, यानी नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसमें सिर्फ इक़्तिदार का जिक्र नहीं है कि ज़मीन पे कोई अलग यानी खलीफा ही बने। यहाँ पे खलाइफ़ फिल अर्द से मुराद ये है कि एक जाता है तो दूसरी नस्ल आ जाती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, एक कौम जाती है, दूसरी कौम आ जाती है, तो एक दूसरे का जानशीन बनाया। लेकिन मकसद क्या है ये खिलाफत देने का, ये जानशीन बनाने का जो मेन रीज़न वो क्या है? लिनंजुरा कैफ़ तअमलून सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ़ फिल अर्दि मिन बअदिहिम, यानी ऊपर जो कौमों का जिक्र हुआ कि उनमें से हमने कई कौमों को हमने कई ज़माने के लोगों को हलाक किया जब उन्होंने हमारी आयत के झुटलाया, तो हमने तुमको बना दिया खलीफा मिन बअदिहिम उनके बाद, लिनंजुरा कैफ़ तअमलून ताकि हम देखें तुम कैसे माल करते हैं। यानी कि तुम्हारे माल भी वैसे ही हैं
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں پہلے بھی کبھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں خلافت کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے قرآن پاک میں، اکثر جگہوں پہ جہاں پہ زمین میں خلافت کا ذکر آیا یا کوئی حکومت کا ذکر آیا، کسی کو اقتدار کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف دی کہ ہم نے ان کو یہ اقتدار دیا، کیونکہ سارے اصل جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ لیکن کسی کو کوئی اقتدار دینا یا عہدہ دینا یا کوئی ذمہ داری اگر ملی ہے، اس کے اندر اسی آیت کو ذہن میں انسان کو رکھنا چاہیے کہ اس میں اس کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ کوئی اگر بادشاہ بنا ہے، کوئی کسی حکمران بن گیا، کسی ادارے کا مینیجر بن گیا، یا کوئی بھی جہاں پہ بھی اس کی جو اس کی ذمہ داری ہے، چھوٹے لیول پہ بھی اگر اپنے گھروں کے اندر بھی دیکھیں، تو یہ سلسلہ کوئی آج سے چلا ہوا نہیں ہے، ہم سے پہلے بھی یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ لیکن مین جو چیز ہے وہ یہی ہے، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا اعمال کرتے ہو۔ تو مین اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں اور ان کے اعمال میں فرق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت نمبر 13 میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے آیات کو جھٹلایا تھا، انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی کیا کیا، ان کے پاس رسول بھی آئے تھے، واضح نشانیاں لے کر آئے، انہوں نے ظلم کیا اور ان کا انکار کیا اور ایمان نہیں لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے ہم نے کئی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کیا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس جو عہدہ یا اقتدار آ گیا تو اب یہ ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہنا۔ تو ایسی قرآن پاک میں کئی قوموں کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی جو تم سے زیادہ جو ہے نا مضبوط بھی تھی، طاقتور لوگ تھے، اقتدار بھی ان کا بڑا تھا، تو ہم نے جب ان کو ہلاک کر دیا تو یعنی ان آیات میں بیسیکلی یہ سبق ہوتا ہے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے۔ انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ بھی اس کے اندر بھی یہ صفات تو نہیں پائی جا رہی۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید یہ فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، بینات واضح آیات جو ہوتی ہیں، جب واضح روشن آیات ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، قال الذین، وہ لوگ جو کہا ان لوگوں نے، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی ان کو آخرت کا کوئی ان کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، وہی مشرکین مکہ والا معاملہ ہوتا ہے، ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ تو اکثر آپ دیکھیں گے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر یہ والا احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے مرنا ہے یا مر کے دوبارہ اٹھنا ہے۔ مرنے کا تو چلو کوئی چاہے اللہ کا انکار کرنے والا ہے، پوری دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو موت کا انکار کرے، مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ ہوتی ہے کہ یہ تو یقین ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کب مرنا، ان کو بڑے ہوتا ہے کہ چلو یار جب ٹائم آئے گا دیکھی جائے گا، لمبی امیدیں لگائی ہوتی ہیں۔ یا پھر ان کے اندر ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ اس چیز کا ان کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم نے مر کے دوبارہ اٹھنا ہے، یا کوئی آخرت کا کوئی دن بھی ہے جس میں کوئی حساب کتاب ہونا، کیونکہ جس کا یہ یقین پختہ ہوگا کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا، اور اگر ان کے سے کوئی ظلم اپنی جان پہ یا کسی پہ ہو گیا تو وہ فوراً یا جب بھی اس کو احساس ہوگا کوئی آخرت کا میں نے حساب دینا، تو وہ توبہ کرے گا، یعنی اصلاح کر لے گا۔ ایسا نہیں کہ نیک لوگ ہیں یا جس کو آخرت میں ایمان سے ظلم نہیں ہوتا اپنی جان پہ یا لوگوں پہ، ہو جاتی ہیں زیادتی، لیکن وہ معافی مانگ لے گا، وہ معافی تلافی کر لے گا، اگر اپنے جان پہ ظلم ہو گیا تو توبہ کر لے گا، استغفار کرے گا۔ لیکن جس کے اندر یہ صفت نہیں ہوگی، جس کے اندر آخرت کا عقیدہ نہیں ہے، پختہ ایمان نہیں ہے اس کا آخرت میں، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جو کرنا کر لو دیکھ لیں گے۔ بلکہ بعض ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان سے کہا کہ یار اللہ کا خدا کا خوف کرو کوئی، تو آگے سے مزید جلدی ہو کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار دیکھ لیں گے، یعنی یہ جملہ سننے کے بعد بھی ان کے اندر خوف نہیں آتا۔ تو ایسے ہی وہ لوگ تھے جن کے پر جب آیات پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو جن کو آخرت میں یعنی اللہ تعالیٰ کی امید کا کوئی ملاقات کا کوئی امید نہیں، لا یرجون لقاءنا، وہ امید نہیں رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی، یعنی ہمارے ملنے کا ان کو کوئی یقین ہی نہیں۔ ائت بقرآن، انہوں نے کیا کہا، ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لے کر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی اور قرآن لے کر آؤ، یہ والا نہیں، او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دو۔ اصل میں کیونکہ وہ اللہ پہ ایمان تو رکھتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ فرمایا کہ ان سے اگر پوچھیں کہ آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، فلاں کے، تو کیا کہیں گے، لیقولون اللہ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، یعنی یہ مانتے تھے کہ اللہ، اور بلکہ خود یہ کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم کے دین پہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ دعویٰ بھی تھا، اس کے علاوہ شرک بھی کر رہے تھے۔ اب جب آیات لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، واضح آیات تھی کہ بھئی شرک کی سنگینی بتلائی کہ یہ چیزیں شرک ہیں اور توحید یہ ہے، تو اب ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی، ہضم کرنا مشکل ہو گیا۔ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لے کر آئیں۔ مقصد کیا تھا کہ ٹھیک ہے لیکن کچھ ہماری باتیں بھی مان لو، یعنی کچھ ہماری بھی اس میں، اس قرآن میں تو سارے ہمارے خلاف ہی چیزیں آئی ہوئی ہیں، ہمارے حق میں تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، شرک کی جو ہے نا بے کنی کی گئی ہے، اس کا، اس کی سنگینی، اس کا شر،
بتلایا گیا ہے۔ توحید کی ساری بات ہے، ایک اللہ کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ جیسے 24ویں سپارے میں نے کہ ان کے سامنے جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، اور جب اللہ کے غیر کا ذکر ہوتا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہمارے بعض مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لے کر آؤ؟ مقصد کیا ہے کہ جہاں پہ شرک کی سنگینی بیان ہوئی ہے اور عذاب کا ذکر ہے، اس کی جگہ پہ کوئی بشارتیں سناؤ نا ہمیں۔ اگر تم نیا قرآن نہیں لا سکتے، کچھ اور نہیں لا سکتے، تو اس کو بدل بھی دو، کچھ نہ کچھ بدل۔ تو ان کو یہ تھا کہ یہ شاید نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، جیسے وہ کہتے تھے یہ اس نے فلاں کسی ساحر سے سیکھی ہے یہ چیز، یا فلاں کی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، کل آپ کہہ دیں، جواب کیا دیا، ما یکون لی ان ابدلہ، میرے اختیار میں نہیں کہ میں اس کو بدل دوں، یہ تو میرے پاس میں ہی نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کروں۔ قرآن پاک کو جو ہے یہ تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، یعنی میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیروی نہیں کرتا الا ما یوحی الی، سوائے اس کے جو مجھے وحی کیا جاتا ہے۔ یعنی اس میں میرا اپنا کوئی اختیار نہیں، یعنی تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میں اپنی طرف سے تمہیں کچھ چیزیں سنا رہا ہوں، مجھ پہ جو وحی کی جاتی میں تو خود اس کی پیروی کرتا ہوں، اس کے سوا میں کسی کی پیروی نہیں کر سکتا۔ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، اس چیز سے، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، تو جو میں عظیم دن ہے اس کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ تو یہ حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ سورۃ الانعام اور سورہ یونس میں ابتدا ان صورتوں سے کروانے کا جو مین مقصد ہے کہ اس میں اور بھی پورا قرآن جو ہے وہ توحید سے مالا مال ہے، لیکن ان جو صورتیں ہیں نا ان میں خاص طور پہ جو ہمارے معاشرے کے اندر شرکی عقائد اور معاملات پائے جاتے ہیں، ان کا خاص طور پہ ان صورتوں کے اندر بڑا شدید رد ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے ہاں سر عام کہا جا رہا ہے کہ جو بندہ عبد القادر جیلانی جس کا انہوں نے غوث پاک نام رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ان سمیتموہا الا اسماء الا اسماء سمیتموہا، یہ تو صرف نام ہے جو تم نے رکھ لی ہیں ان کے، جیسے سورہ یوسف میں بھی ہے۔ تو غوث پاک کا جس نے مرید بن گیا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، وہ قبر میں اس کے آ کے عذاب نہیں ہوگا اس کو، فلاں نہیں ہوگا، یعنی یہ ساری کی جو سٹوریاں سنائی ہوئی ہیں، یہ مخلوق جو امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بارے میں نیک لوگ تھے گزر گئے، ان کو انہوں نے وہ درجہ دے دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں نے نافرمانی کی تو مجھے آخرت کے دن کا ڈر ہے۔ اب یہ کس کے ذریعے اعلان کروایا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کروا دیا تاکہ بعد میں کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہے کہ مجھے فلاں مولوی نے گمراہ کر دیا تھا، فلاں عالم نے یہ کہہ دیا تھا، فلاں خطیب نے کہہ دیا تھا، میرے والدین ایسے کرتے تو میں یہ کرتا رہا۔ اس آیت کے بعد کسی کے اوپر کوئی عذر پیش باقی نہیں رہتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الخلق ہیں، افضل البشر ہیں، اللہ کے سب سے قریب، اللہ کے سب سے محبوب شخص ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے بھی نافرمانی کی نا تو مجھے آخرت کے دن کا ڈر ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے معاشرے میں کیا عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے، بے فکر ہو جاؤ جی، فلاں کا آپ لڑ لگ جائیں، فلاں کی مرید ہو جائیں، بے فکر ہو جائیں، ٹینشن نہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے قیامت والے دن، وہ ہمیں لے کر جائیں گے، خود ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ اپنا تو بیڑا گرک کر ہی رہے ہیں، ساتھ ان کے جو پیچھے جو حالات ان کے لگے ہوئے ہیں، اور وہ ان کی جھولیاں اور ان کی جیبیں بھر رہے ہیں، ان کا تو بیڑا گرک ہو گئی۔ تو بہرحال یہ آیت میں ہمیں پتہ لگا کہ جتنا بڑا سے بڑا بھی بندہ جو مرضی ہو، اللہ کے عذاب سے وہ اس کو بھی ڈر ہی لگتا ہے کہ اگر اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ قانون سب کے لیے ایک ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کروا دیں تاکہ بعد میں کسی کے وہم و گمان میں کوئی ایسی غلط فہمی ہو بھی تو اس سے باہر نکلے۔ قل، اب کہہ دیجیے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتو، تو میں تم پر، میں اسے تلاوت ہی نہ کرتا، علیکم، تم پر، یعنی یہاں یہ چیز ہے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا نا کسی سے سیکھا یا اپنے آپ سے بنا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کا کلام ہے، ابھی میں اگر اللہ چاہتا تو میں تو تم پہ اس کو تلاوت بھی نہیں کر سکتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ تمہیں میں تم اس پہ اس کی تلاوت کر سکتا تم پر، اور نہ ہی وہ تمہیں اس کی خبر دیتا یا تمہیں اس کی اس سے آگاہ کرتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے تمہارے درمیان اس سے پہلے کتنی عمر گزاری ہے، یعنی ایک عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے۔ اب یہ ان کو یہ جو غلط فہمی تھی نا رسول اللہ کے بارے میں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ نے قرآن جو ہے نا خود سے بنا لیا یا کسی سے سیکھا ہے اور وہاں سے ملا جلا کے شعراء سے سیکھے تو انہوں نے بھی قرآن پاک ہمیں سنا دے۔ ان کو یہ غلط فہمی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی
تمہارے درمیان میں نے ایک عرصہ گزارا ہے، تم جانتے ہو کہ نہ میں لکھنا جانتا ہوں نہ میں پڑھنا جانتا ہوں، اس لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے۔ امی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو لکھنا بھی نہ جانتا ہو، پڑھنا بھی نہ جانتا ہو، اس کے باوجود وہ ایسی بات کر سکتا ہے۔ یعنی ایک شخص جس کی ساری عمر آپ کے درمیان گزری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یار اس نے نہ یہ کسی سے پڑھا ہے، نہ اس نے نہ یہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، وہ شخص جو ہے اتنا زبردست کلام بول سکتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک دلیل ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی، آپ کے سچے نبی ہونے کی، کہ اتنا زبردست کلام جو آپ کے دور کے اندر اتنے بڑے بڑے جو شعراء ہیں وہ ایک صورت نہیں اس کی بنا سکتے، اور میں اتنا پورا قرآن کہاں سے لے کے آؤں؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو تمہارے اندر عقل نہیں ہے، تم سوچتے نہیں کہ میں نے پوری ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے۔ فمن اظلم ممن افترا، تو یہاں پہ مزید یہ بتلا دیا کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو جھوٹ باندھے اللہ کذیبا، اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کر دی کہ کیا اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ یعنی میری تمہارے اندر اتنی عمر گزری ہے، تم مجھے صادق اور امین سمجھتے ہو، کہتے بھی ہو، تو کیا اس سے شخص سے بڑا کوئی بندہ ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے؟ یعنی اگر میں یہ کلام میرا اپنی طرف سے اور میں یہ کہوں کہ یہ اللہ نے کہا ہے، تو کتنا بڑا ظلم ہے، میری عمر تمہارے درمیان گزری ہے، کچھ تو سوچو۔ او کذب بآیاتی، یا اس کی آیات کی تکذیب کریں، ان کو جھٹلائیں، اسے بڑھ کے کون ظالم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار ان کے سامنے پیش کیا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، کم از کم وہی سوچ لو کہ ایک شخص جو دنیاوی معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پہ جھوٹ بولے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی جو ایک چھوٹا معمولی معاملہ ان میں وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو ایسا شخص کیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات کر کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ تو اس سے بڑھ کے تو کوئی ظالم ہی نہیں ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، اور مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے، وہ فلاح نہیں پاتے۔ یعنی کامیابی جو ہے نا وہ مجرموں کے لیے نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے بارے میں، تو ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اب یہ مشرکین کا معاملہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ عبادت کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا یضرهم، ان چیزوں کی جو ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، ولا ينفعون، نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ یعنی یہ وہ مانتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، کن کی؟ جو نہ ان کو کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ لیکن بس ان کا ایک گمان کیا تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ قل، آپ کہہ دیں، اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کیا تم اللہ کو اس بات سے، اس چیز کے بارے میں کہا کر رہے جس کا اللہ کو بھی علم نہیں ہے؟ نہ زمین میں علم ہے نہ آسمان میں، کیونکہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا تو وہی ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ تو یہ کون سی نئی چیز ہے جس کا اللہ کو بھی علم نہیں ہے؟ یعنی مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ جو تم نے بات کی نا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کے بارے میں کہا کر رہے ہو؟ لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جسے وہ بھی نہیں جانتا، وہ زمین و آسمان میں جانتا ہی نہیں کہ بھئی ایسی بھی کوئی چیز ہے کہ جو میری سفارش، میرے شریک ہے یا میرے سامنے سفارش کرنی ہے انہوں نے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، اما یشرکون، اس چیز سے جو تم شریک ٹھہرا رہے ہو اس کا۔ تو یہاں پہ مشرکین کا جو عقیدہ ہے اس کی ایک نفی کی جا رہی ہے کہ جو سفارشی ہیں۔ تو آج اپنے معاشرے میں ہم دیکھیں تو بعض مسلمان بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہیں، درباروں پہ جا رہے ہیں، مزارات پہ جا رہے ہیں، قبروں پہ اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفناتے ہیں، اور پھر ان ہی مردوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، بڑی بڑی منتیں مانتے ہیں، جی فلان دربار پہ جاؤں گا پھر یہ ہو گیا تو پھر یہ کروں گا۔ ان سے بھی جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تمہیں کیا ہو گیا، یہ تو مردے ہیں دنیا سے جا چکے، نہیں جی نہیں، یہ نہ کہیں بڑا نیک تھا، آپ نے گستاخی کر دی، اس میں کون سی گستاخی ہوگی؟ ما لا یضرهم ولا ينفعهم، یہ والی بات کریں تو آگے سے یہ تو بھابی ہے جی، یہ تو اولیاء کا گستاخ ہے، حالانکہ جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں وہ بھی زندگی میں یہی کہتا گزر گیا۔ اگر اصل معنوں میں کوئی نیک بندہ ہے وہ تو کبھی بھی نہیں ایسی چیزوں کو پسند کرے گا۔ تو یہ بالکل ایسی ہی بات ہے، بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ مقصد اصل میں یہ چیز ہے کہ ایسی چیز کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، بالکل 100% جھوٹ ہے، کیونکہ یہ گمان کر لیں کہ فلاں میرا سفارشی ہوگا اللہ کے، ٹوٹلی جھوٹ ہے۔ وما كان الناس الا امة واحدة، یہاں پہ بعض ایسے لوگوں کا عقیدہ اس آیت میں، وما كان الناس الا امة واحدة،
نہیں تھے لوگ الا امت واحدہ، سوائے ایک ملت اور ایک قوم تھے، یعنی سارے کے سارے لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، توحید پر تھے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ شرک تو شروع سے چلا آ رہا ہے، جی ایسا نہیں تھا، پہلے سارے کے سارے لوگ جو توحید پر تھے، آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 10 صدیاں جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے لوگ جو تھے وہ توحید پہ رہے۔ تو پہلا جو شرک شروع ہوا وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں، وہ بھی سب سے پہلا شرک یہ نیک لوگوں کی وفات کے بعد ہی شروع ہوا تھا، صحیح بخاری میں اس کی تفصیل ہے جو سورہ نوح میں آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تو بیسیکلی جو شرک ہے نا، وہ بیسیکلی جو نیک لوگ ہیں نا، صالحین، ان کی محبت میں غلو، زیادتی، حد سے ان کو بڑھانا، وہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں جو شرک ہے مسلمانوں کے اندر جو پایا جاتا ہے، اس کی بیسک وجہ یہی ہے، کیونکہ نیک لوگ ہیں، ان کی محبت کو، ان کی محبت میں اس قدر، ان احترام میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو ہی خدائی منصب دے دیتے ہیں، یا جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ ان کے اندر ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور جو بندہ ان کو سمجھاتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی تو اولیاء کا گستاخ ہے۔ تو اصل مسئلہ ہی ہے کہ کسی بھی شخص کی محبت میں، چاہے آپ کے والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، استاد ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہے، اس کو اس کے اصل درجے پہ رکھنا ہی اصل ہے، جہاں پہ اس کو اسے بڑھائیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی یہی بات کی کہ مجھے میرے رتبے سے بڑھانا دینا، جیسے عیسیٰ ابن مریم کو اس نصارہ نے بڑھا دیا تھا کہ اللہ کا بیٹا ہی قرار دے دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ رسول اللہ نے اپنے بارے میں بات کی، اور ایسے لوگوں پر لعنت کی فوت ہونے سے 4 5 دن پہلے۔ اصل میں ہے کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو کہ جب ان کا کوئی نیک بندہ فوت ہو جائے تو اس پہ وہ مسجدیں بنا لیتے تھے، یعنی سجدہ گاہ بنا دیتے تھے اس کی قبروں کو، اور اپنی قبر کے بارے میں اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ یا عید میلے والی جگہ پہ، میلہ والا بنانا نہ بنانا۔ تو آج دیکھ رہے ہیں قبرستانوں کے اندر ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ لگتے ہی نہیں، قبرستان کو بنایا کہ اس لیے کہ وہاں زیارت کرنے کے جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ وہاں جا کے آپ کو آخرت کی یاد ہے، وہاں پہ ناچ گانا ہو رہا ہے، ڈھول ڈمکے دھمالیں ڈل رہی ہیں، قبرستان کے اندر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور اس کو صرف یہ نہیں کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں بلکہ اس کو ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہے، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے اس کو طرح طرح کے القابات دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ایسے شعبے کا رد کیا ہے کہ جو لوگ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو شروع سے چل رہا آ رہا ہے جی، تو ایسی بات نہیں ہے، شروع میں سارے لوگ ایک ہی دین پہ تھے، توحید پہ تھے، اصل توحید ہی تھی، کیونکہ فطرت یہ ہے انسان کی۔ فختلفو، یعنی پہلے سب ایک ہی تھے، فختلفو پھر وہ جدا جدا ہو گئے، اختلاف کر لیا انہوں نے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اگر تیرے رب کا کلمہ پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا، یعنی پہلے گزرا ہوا نہ ہوتا، یعنی اللہ نے جو پہلے فیصلہ کر دیا وہ نہ ہوتی بات، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا فیما فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے، یا ان کے جو اختلافات ہیں ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنانے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھی یہ دنیا امتحان کا ہے، اس میں ہر کوئی بندے کو اختیار دے دیا کہ بھی 2 رستے بتلا دیے، وہدیناہ النجدین، اب یہ اپنی مرضی ہے کہ آپ نے کون سے رستے پہ چلنا ہے، لیکن یہاں پہ حساب نہیں ہونا، حساب کے لیے آخرت کا دن ہے۔ تو اصل جو سزا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہے، اگر یہ بات اللہ نے پہلے نہ کی ہوتی تو پھر تو یہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے معاملات معام کر دینا تھا کہ ظالموں کو ہلاک برباد کر دیا اور نیک لوگوں کا ان کو ان کے اس کا اجر دے دیا، لیکن چونکہ یہ پہلے کر دی تو اس وجہ سے اب یہ معاملہ نہیں ہو رہا، ان کے حال پہ چھوڑا ہوا کہ ٹھیک ہے دنیا میں کر لو جو کرنا ہے، آنا تو ہمارے پاس ہی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، اس پہ اس کے رب کی طرف سے آیت کیوں نہیں نازل ہوئی، کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ فقل انما الغیب للہ، بس آپ کہہ دیں کہ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے، یہ نہیں نشانی کیوں نہیں اتری؟ بھائی نشانی وہ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں بھی نا، انہیں کہا بھی پہاڑ جو ہے نا یہ سونے کے کیوں نہیں بن گئے، یا اس کے پاس فلاں فرشتہ کیوں نہیں اترتا، فرشتہ آ کے اس کے ساتھ چلتا بازاروں میں ہمیں بتاتا کہ بھی نبی ہے، یعنی عجیب و غریب قسم کے ان کے جو مطالبات ہیں مشرکین مکہ کے۔ تو یہاں پہ بھی ویسے ہی ایک نشانی یا اس کی معجزے کی طلب کی جا رہی ہے کہ بھی وہ نشانی کیوں نہیں اتری اللہ کی طرف سے، حالانکہ یہ جیسے بھی پہلے آیات میں گزرا ہے، رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ جو کلام ہے تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں، میری عمر تمہارے درمیان گزری ہے، اسی پہ غور کر لو کہ اتنا جامع کلام میں اپنی طرف سے بات کر سکتے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ بھی ایک نشانی، لیکن بات یہ ہے کہ نشانی نظر اس کو آئے گی نا جو سوچے گا، جیسے آج آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ملحدین ہیں، اس پہ ڈیبیٹ مناظرے ہو رہے ہیں کہ جی اللہ ہے یا نہیں ہے، تو جس کے سامنے اتنی پوری کائنات ہے اس کو یہ ساری چیزیں
چلتی دکھائی دے رہی ہے، سورج ٹائم پہ نکل رہا ہے، سارا کچھ نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود دلیل مانگ رہا ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. تو ایسے شخص سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ تو ایسے لوگ کچھ ہوتے ہیں کہ ساری نشانیاں بھی ان کے سامنے بھی ہوں تو وہ پھر بھی مزید نشانیوں کا ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا. تو یہ ایک جو نشانی کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، یہ آ بھی جاتی پھر بھی انہوں نے کوئی اور بہانہ لگا دینا تھا، جیسے یہ کیا بھی ہے کئی قوموں نے. صالح علیہ السلام کے اونٹنی کا کہا کہ اونٹنی ایسے ہو جائے گا تو یہ کر لیں گے ایمان، تو پھر انہوں نے لانا نہیں تھا، وہ تو یہ بہانے کر رہے تھے. تو ایسے لوگ ہر قوم میں، ہر یعنی زمانے میں پائے جاتے ہیں. کبھی ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، لیکن ان کے سامنے ہر طرح کی حجت دلائل آپ رکھ دیں، لیکن چونکہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہوتا، ایک دلیل لیں گے وہ دوسرا بہانہ لگا لیں گے، دوسرا لیں گے تیسرا لگا لیں گے. تو مقصد ان کا حق کو قبول کرنا نہیں ہوتا، وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو زج کرنے کے لیے یا اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے عجیب و غریب قسم کے مطالبات کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الغیب للہ، غیب تو صرف اللہ کے لیے. فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، بس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. تو میرا بھی یہی معاملہ ہے، تم بھی انتظار کرو، اگر نشانی آنی ہوگی تو دیکھ لیتے ہیں کون سی نشانی آتی ہے، دیکھتے ہیں. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ انسان جلد بازی میں ایسی کوئی نشانی مانگ لیتا ہے. اللہ کی طرف کو اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ کب کون سی نشانی یا معجزہ دینا نبی کو، کہ وہ معجزہ یا کرامت جو ہوتی ہے انبیاء یا اولیاء کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اللہ اس کے مطابق معاملہ کرواتے ہیں. کیونکہ بعض کا اگر نشانی آ گئی، مطالبہ معجزہ پورا کر دیا اور اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ کے عذاب ان کے اوپر حجت قائم ہوگی، جب اللہ کا عذاب آئے گا. تو بعض اوقات فوراً اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو تاخیر کرنا، انسان دعا کر رہا تھا اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کو اس ٹائم وہ چیز دینا اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی. اسی طرح بعض جو ایسی قومیں تھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ فوراً ان کے مطالبے کو پورا نہیں کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو نبی جھوٹا ہے، نا اس باللہ من ذالک. بعض مطالبہ کرتے بھیا تم سچے ہو تو لے ہو نا، عذاب کیوں نہیں آ رہا ہمارے پر. یہ نہیں کہتے تھے کہ اگر سوچے تو اللہ سے دعا کرو ہمیں ہدایت مل جائے، یہ کہتے تھے بھی آسمان سے پتھر برسیں، یہ ہو وہ ہو، الٹے سیدھے ان کے مطالبات ہوتے تھے. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، ویسے تو اگلی آیات بھی اچھی، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے کیونکہ ٹائم تھوڑا کم رہ گیا. کہ اس میں جو مین ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو عقائد پائے جاتے ہیں نا، ان کا رد ہے، اس چیز کو سمجھیں. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آیات اوپر ہم نے پڑھی ہیں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اس سے بعد کوئی دلیل بندے کے پاس رہنی نہیں چاہیے. سب سے بڑی دلیل ہے کہ رسول اللہ نے خود اعلان کر دیا کہ میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی عذاب کا ڈر ہے. تو باقی کوئی جس طرح مرضی، کوئی مولوی یا علامہ ختامہ کوئی بھی ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، یا کوئی رشتہ دار ہو، والدین ہو، وہ اگر آپ کو اس قسم کی چیزوں سے ڈرائیں تو ان کو بھی سمجھائیں کہ بھائی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس آیت کو یاد رکھیں، جیسے مشرکین مکہ نے کہا نا کہ ہمارے سفارشی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے انسان کو. تو اگر آپ کے کچھ رشتہ داروں میں، دوست سبا میں یہ ایسے لوگ موجود ہیں، اور یقیناً ہیں، ہمارے انہیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھائیں، کوشش کریں ان کو قرآن پاک کی طرف لے کر آئیں. کیونکہ جب قرآن پاک کے اندر اس طرح یہ واضح طور پہ یہ پڑھ لیں گے نا، یہ دلیل ہی ایسی قوی دلیل ہے کہ اس کے بعد کسی مزید اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اللہ کہ کوئی بندہ خود گمراہ ہونا چاہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ اس طرح واضح آیات ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ ایمان نہ لائے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ خود ہی بدبخت ہے، اس کو اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ کرے، اللہ کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو ہدایت کا دروازہ کھول دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کچھ سنا اور سنائے، مجھے اور آپ سب کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق دے، کما حق کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے، ہمارے علم میں اور عمل میں برکت دے. بارک اللہ علی ولکم علی سائر المسلمین. انشاءاللہ ابھی 10-15 منٹ بعد، انشاءاللہ 15 منٹ بعد کلاس شروع کرتے ہیں نماز والی، وہ بھی آج انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی باذن اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم و عمل میں برکت دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.